اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ نماز کے موضوع میں آج ہم نماز پڑھنے والے کی جگہ کی شرائط بیان کریں گے۔ اپنے پچھلے درس میں میں 2 شرائط کو بیان کر چکی، آج تیسری شرط سے شروع کریں گے کہ جس جگہ انسان نماز پڑھ رہا ہے اس کی کیا شرائط ہے۔ تیسری شرط ہے ضروری کہ انسان ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں پوری نماز پڑھ لینے کا احتمال ہو، یعنی اگر ایسا کوئی رش ہے، بھیڑ ہے، کوئی بارش کا امکان ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں انسان کو لگتا ہے کہ میں یہاں پوری نماز نہیں پڑھ پاؤں گا۔ دیکھیں اس میں یقین اور احتمال میں آپ نے تھوڑا سا توجہ کرنی ہے، یعنی ایک جگہ ہے جہاں آپ کو 100% یقین ہے کہ یہاں میں نماز نہیں پوری کر سکوں گا، کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے گا، کوئی ایسا طوفان، کوئی ایسی بھیڑ، کوئی ایسا چیز معنی بنے گی کہ میں نماز پوری نہیں کر سکوں گا، آپ کو یقین ہے 100%، تو آپ وہاں پہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ کو احتمال بھی ہے کہ شاید میں پوری کر لوں گا، اگر احتمال بھی ہے تو آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی اگر احتمال بھی ہو تو وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر 100% یقین ہو جائے کہ یہاں میں نماز پوری نہیں کر سکوں گا تو پھر وہاں نماز نہیں پڑھنی۔ تو ضروری ہے کہ انسان ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں پوری نماز پڑھ لینے کا احتمال ہو، یقین کی بات نہیں۔ لیکن دین میں آسانی ہے، یعنی ایک جگہ آپ کو 100% یقین ہے کہ میں پوری نماز پڑھ لوں گا، ایک جگہ نہیں، آپ کو 100% یقین نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ شاید جہاں نماز پوری ہو جائے گی، پوری کر لوں گا نماز، تو جس جگہ احتمال ہے وہاں بھی نماز آپ کی صحیح ہے اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صرف ایک جگہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے جہاں آپ کو 100% یقین ہو جائے کہ یہاں نماز پوری نہیں ہوگی، یہاں ہم نماز پوری نہیں کر پائیں گے، تو پھر وہاں نماز نہیں پڑھنی۔ وَإِلَّا اگر احتمال بھی ہو جائے، یقین ہے پھر تو اور ہی بات ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ ہاں میں پوری نماز پڑھ لوں گی، پھر تو بات یہ الگ ہے کہ مجھے پوری نماز پڑھنے کا یقین ہے۔ حتیٰ کہ اگر احتمال بھی ہو تو پھر آپ اس جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس جگہ انسان نماز پڑھے اس کی چھت اتنی نیچی نہ ہو کہ سیدھا کھڑا نہ ہو سکے، یعنی قیام نہ کر سکے، اور نہ ہی وہ جگہ اتنی مختصر ہو کہ رکوع اور سجود کی گنجائش نہ رہے، یعنی وہ نہ دیکھیں کیونکہ نماز کی صورت 3 چیزوں سے مل کر بنتے ہیں، قیام، رکوع اور سجود، تو وہ جگہ اتنی تنگ نہ ہو، اتنی چھوٹی نہ ہو کہ جس میں وہ صحیح قیام نہ کر سکے، سیدھا کھڑا نہ ہو سکے، صحیح رکوع نہ کر سکے، صحیح سجدہ نہ کر سکے، اتنی چھوٹی جگہ پہ نماز نہیں پڑھنی۔ اس کی شرط یہ ہے نماز پڑھنے والے کی جگہ کی کہ جگہ ایسی جگہ ہو کہ جہاں وہ سیدھا کھڑا ہو سکے، صحیح رکوع کر سکے، صحیح سجود کر سکے، بہت چھوٹی اور مختصر نہ ہو۔ صحیح۔ 5ویں شرط ہے نماز پڑھنے والے کی جگہ کی نجس نہ ہونے کا حکم۔ دیکھیں خالان، اس کو ویسے تو شرط جو ہے وہ کسی اور انداز میں بیان کی گئی ہے، میں آپ کی وضاحت کے لیے اس کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے کہ انسان جو نماز پڑھتا ہے اس میں ایک ہوتا ہے سجدہ گاہ، جس پر انسان سجدہ کرتا ہے، اس کا حکم الگ ہے، اور جو باقی جگہ ہے یعنی جہاں پہ وہ کھڑا ہے، جب رکوع کرے گا، جب سجدے میں جائے گا، اسے گھٹنے لگیں گے، اس کا ہاتھ، اس کا جسم جس جگہ پر آئے گا، یعنی باقی جو جائے نماز ہے جہاں پہ وہ نماز پڑھا اس کا حکم الگ ہے۔ صحیح۔ 2 چیزیں ہو گئی، انسان جہاں نماز پڑھ رہا ہے، ایک وہ سجدہ گاہ جس پر اس نے پیشانی رکھنی ہے، اور دوسری باقی پوری جگہ نماز کی، پورا مسلح یا جائے نماز، اس کا حکم۔ سجدہ گاہ کا حکم الگ ہے اور باقی مسلح کا حکم الگ ہے۔ سجدے گاہ کی وہ مقدار جس پر پیشانی کا لگنا سجدے میں معتبر ہے، یعنی کہ وہ جگہ، وہ چیز کہ جہاں جتنی مقدار پیشانی کا اس پہ لگنا معتبر ہے، اس کا پاک ہونا ضروری ہے، ہر صورت وہ پاک ہونی چاہیے۔ یعنی دیکھیں بعض صورتوں میں نجس لباس میں اجازت دی گئی نماز پڑھنے کی، نجس بدن کے ساتھ اجازت دی گئی، لیکن یہ جو سجدے گاہ کی وہ مقدار ہے کہ جس پہ سجدہ کرنا ہے اسے ہر صورت میں پاک ہونا چاہیے۔ صحیح۔ ہاں اتنی گنجائش دی گئی کہ کہا گیا کہ جس پر پیشانی کا لگنا سجدے میں معتبر ہے، یعنی کہ سجدہ گاہ بہت بڑا ہے۔ صحیح۔ اور یہ ان وقت کی بات ہو نہیں کہ جب انسان کے پاس کوئی دوسری چیز نہ ہوگا، تو دوسری چیزیں تو مسئلہ نہیں ہے، آپ جتنا پاک و پاکیزہ ہو کے خدا کے حضور میں جائے، مثلا ایسے سجدہ گاہ اس کے پاس
کہ جس کا کچھ حصہ پاک اور کچھ نجیس ہے، اور جو پاک ہے وہ اتنا زیادہ حصہ ہے کہ جس پر اس کی پیشانی لگ کے جو جتنی ضرورت ہے وہ پاک ہے، یا سجدہ کی دوسری طرف نجس ہے اور ایک طرف بالکل پاک ہے، تو وہ مقدار پاک ہونی ضروری ہے کہ جس پر آپ نے پیشانی کو رکھنا ہے سجدے میں، جو سجدے میں معتبر ہے جس مقدار کا لگنا۔ یہ تو بات ہوگی سجدہ گاہ کے۔ سجدہ گاہ کے علاوہ جو باقی جگہ ہے اس کا کیا حکم ہے؟ ویسے تو وہ بھی پاک ہونی چاہیے، لیکن جب ہم احکام بتاتے ہیں تو اسلام میں جو کم سے کم درجہ بتایا گیا نا وہ بھی بتا دیتے ہیں تاکہ انسان کے لیے آسانی رہے۔ ویسے انسان کا سجدہ گاہ، اس کا مسلح، جائے نماز پاک ہونی چاہیے، لیکن اگر نجس ہو سجدے یعنی سجدے کے علاوہ جو باقی جگہ جہاں آپ نماز پڑھیں اگر وہ نجس ہے صحیح، تو وہ اتنی گیلی نہ ہو، اتنی اس میں رطوبت نہ ہو کہ اس کی نجاست آپ کے بدن اور لباس کو لگے۔ یعنی نجس جگہ پر نماز آپ کی صحیح ہے، آپ نجس جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ میں بار بار کروں، یہ کم سے کم صورت بتائی جا رہی ہے، یعنی کہ اگر انسان کو کوئی مشکل نہ پیش آئے اس کے لیے آسان سے آسان ترین صورت بتائی جا رہی ہے۔ وَإِلَّا ہمیں چاہیے کہ ہم پاک و پاکیزہ جگہ پہ نماز پڑھیں، پاک و صاف جگہ پہ نماز پڑھیں، لیکن اگر جگہ نجس ہے، جگہ پاک ہے جگہ نجس ہے، اگر وہ جگہ بھی خشک ہے، انسان کا بدن اور لباس بھی خشک ہے، تو نجس جگہ پہ نماز ہو جائے گی، سجدہ گاہ پاک ہونا چاہیے۔ لیکن اگر وہ جگہ گیلی ہے کہ اس کی رطوبت یا انسان کے کپڑے یا لباس گیلے ہیں کہ وہ نجاست سرایت کرے گی انسان کے بدن اور لباس پر، پھر نماز باطل ہے۔ صحیح؟ تو سجدہ گاہ کے علاوہ باقی نماز پڑھنے والی جگہ اس کا کیا حکم ہے؟ اگر نجس ہو، ویسے تو پاک ہونا بہت اچھی بات ہے، اگر نجس ہو تو اتنی مرطوب نہ ہو، اتنی گیلی نہ ہو کہ اس کی رطوبت یعنی اس کی جو تری ہے وہ نمازی کے لباس یا بدن تک پہنچے۔ یعنی اگر وہ جگہ پاک ہے تو کیا ہی اچھی بات، اگر وہ نجس ہے اور خشک ہے اور نمازی کا بدن لباس بھی خشک ہے تو جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اتنی وہ اگر وہ گیلی ہے لیکن ہلکی سی گیلی ہے، ایسی گیلی نہیں کہ وہ سرایت کرے، اس کی نجاست سرایت کرے، تو بھی نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر وہ اتنی زیادہ گیلی ہے کہ اگر اس پہ نماز پڑھے گا تو نجاست اس کے بدن اور لباس تک پہنچ جائے گی، تو وہاں نماز باطل ہے، پھر وہاں نماز نہیں ہوگی۔ سے یہ تھی پانچویں شرط نجاست کے بارے میں کہ نمازی کی جو جگہ ہے اس میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سجدہ گاہ کا حکم الگ ہے، اس کو ہر صورت میں پاک ہونا چاہیے، کم سے کم اس کی اتنی مقدار پاک ہونی چاہیے کہ جس پر پیشانی رکھنی ہے، جو معتبر ہے سجدے میں اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ سجدہ گاہ کے علاوہ جو باقی مقدار ہے وہ بھی پاک ہونی چاہیے، لیکن اگر نجس ہو تو اتنی گیلی نہ ہو کہ اس کی نجاست، اس کی رطوبت نمازی کے بدن اور لباس تک پہنچے۔ تو یہ پانچویں شرط تھی۔ چھٹی شرط نماز پڑھنے والے کی پیشانی رکھنے کی جگہ، گھٹنے رکھنے کی جگہ اور پاؤں کی انگلیاں رکھنے کی جگہ، یہ تین جگہ ہوگی نا جب انسان جو ہے نماز پڑھتا ہے۔ ایک جگہ یعنی وہ جہاں کھڑا ہوا ہے، پھر جب وہ سجدے میں جائے گا تو ایک جگہ جہاں گھٹنے رکھے گا اور تیسری جگہ جہاں پر وہ سجدہ کرے گا۔ جو تین پوائنٹس ہیں، جو تین نقطے بنتے ہیں، یہ آپس میں 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ اونچے اور نیچے نہیں ہونی چاہیے۔ 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ اونچے اور نیچے نہیں۔ مثلا میں آپ کو تھوڑی وضاحت کر دوں، مثلا اگر یہاں انسان کھڑا ہے، جب وہ سجدے میں جائے گا یہاں گھٹنے رکھے گا، یہاں وہ سجدہ کرے گا، یہ جو 3 پوائنٹس بن جاتے ہیں، یہ 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ۔ ایسا نہیں کہ انسان کھڑا یہاں پہ ہوا ہے، نیچی گڑے میں کھڑا ہوا ہے اور سجدہ گاہ اور جہاں گھٹنے رکھے ہو کوئی اونچی نیچی جگہ ہو۔ دیکھیں ہلکی پھلکی اونچی ہے نیچی ہے پھر تو مسئلہ نہیں ہے، اکثر زمین میں تھوڑا بہت تو اونچا نیچا ہوتا ہی ہے نا۔ کتنی اونچی نیچے ہونا چاہیے؟ 4 ملی، 4 انگلیوں کا آپ نے اندازہ، 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ نہ اونچی ہو نہ نیچی ہو۔ صحیح؟ یا مثلا وہ جہاں کھڑا ہے وہ تو صحیح ہے، لیکن جہاں سجدہ گاہ رکھا ہوا ہے اس کے نیچے 2-4 کتابیں رکھ کر، خوب موٹا سجدہ گاہ رکھ کر اتنا اونچا کیا کہ 4 انگلیوں سے زیادہ اونچا ہو گیا، 4 انگلیوں سے زیادہ، مطلب یہاں سجدہ کر رہا ہے، یہاں کھڑا ہے، یہاں گھٹنے لگ رہا ہے، سجدہ ہو کے یہاں کر رہا ہے، نہیں، نماز باطل ہے۔ یہ جو 3 جگہ ہیں انسان کے سجدے کی جگہ، گھٹنے رکھنے کی جگہ اور پاؤں کی انگلیاں رکھنے کی جگہ، یہ تینوں جگہ آپس میں برابر ہونی چاہیے۔ اگر تھوڑی بہت اونچی نیچی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کتنی اونچی نیچی نہیں ہونی چاہیے؟ 4 ملی ہوئی انگلی سے زیادہ نہ اونچی ہو
ना नीची हो। अगर आपस में बराबर है तो भी ठीक है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है तो भी ठीक है। 4 उंगली से ज्यादा ना ऊंची हो ना नीची हो। जैसे सजदागाह रखते हुए ये तवज्जो रखनी चाहिए कि इतना मोटा सजदागाह ना हो, इतना ऊंचा ना किया जाए कि वो 4 उंगलियों से ज्यादा ऊंचा हो जाए। सही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इंसान की सजदे की जगह है, जो घुटने रखने की जगह है, जो खड़े होने की, पाँव की उंगलियां रखने की जगह है, ये आपस में या तो बराबर हो या थोड़ी बहुत अगर ऊंची नीची हो तो ठीक है। 4 उंगली से ज्यादा ऊंची या 4 उंगली से ज्यादा नीची नहीं होनी चाहिए। 7वीं और आखिरी शर्त नमाज पढ़ने वाले की जगह की एहतियात लाज़िम की बिना पर जरूरी है कि औरत मर्द से कम इतना पीछे खड़ी हो, यानी कि ना उसके साथ खड़ी होगी ना उसके आगे खड़ी होगी। मैं नीचे वजाहत करूंगी अभी इस मसले को, थोड़ी तफसील है इसमें, थोड़ी दिक्कत और तवज्जो की जरूरत है। बहरहाल जो शर्त है पहले बयान कर दो, फिर मैं इस तफसील को बयान करूंगी कि औरत मर्द से पीछे खड़ी हो, बिल्कुल पीछे खड़ी हो या कम से कम इतना पीछे खड़ी हो कि उसके सजदे करने की जगह, जहां औरत सजदा करेगी वो जगह, सजदे की हालत में मर्द के 2 जानू रखने की जगह, यहाँ मर्द के घुटने आएंगे, उसके बराबर फासले में। यानी अगर मर्द आगे नमाज पढ़ा, औरत थोड़े पीछे खड़ी है, मर्द जब सजदे में जाएगा जहां उसके घुटने आएंगे वहां औरत की सजदे की जगह आनी चाहिए, इतनी कम से कम पीछे हो, इतनी कम से कम पीछे। यानी अगर ये मर्द खड़ा है, सही, और यहाँ उसके घुटने आ रहे हैं और यहाँ वो सजदा कर रहा है, तो औरत इतना पीछे खड़ी हो कि उसके सजदे की जगह, ये मर्द के जो घुटने की जगह ना, इसके बराबर, इतनी कम से कम वो पीछे खड़ी हो कि उसके सजदे की जगह जहां मर्द ने सजदे में घुटने रखे हैं उसके बराबर आ जाए। हाँ, बिल्कुल पीछे खड़ी हो तो बहुत अच्छी बात है, बेहतर ये है कि बिल्कुल पीछे खड़ी हो, लेकिन कम से कम इतना जरूर पीछे होनी चाहिए। अच्छा, औरत अगर साथ खड़ी है या आगे खड़ी है उसका क्या हुक्म है, वो मैं इस मसले में आपको वजाहत करती हूँ। पहले मैं इस शर्त को दोबारा रिपीट कर दूं, एहतियात लाज़िम की बिना पर जरूरी है कि औरत मर्द से कम, ज्यादा पीछे खड़ी हो तो बहुत बेहतर है, लेकिन कम से कम मिकदार बताई जाती है। मैं आपको बार बार आपकी खिदमत में अर्ज कर रही हूँ कि अहकाम में आसान से आसान और जिसे कहते हैं कि बिल्कुल आसान से आसान और जो मुहिम बातें बता दी जाती है, हाँ, उससे ज्यादा अगर आप कर लें तो ज्यादा बेहतर, लेकिन हर आसान सूरत बताई दी जाती है। अगर बिल्कुल पीछे खड़ी नहीं होती तो कम से कम इतना पीछे खड़ी हो कि उसके सजदे करने की जगह, सजदे की हालत में मर्द के 2 जानू रखने की जगह के बराबर फासले में इतनी कम से कम पीछे खड़ी हो। सही। अब औरत और मर्द की नमाज देखिए, अगर एक साथ खड़े हो या औरत मर्द से आगे खड़ी हो, इन दोनों का एक हुक्म है। मैं भी वजाहत करती हूँ कि अगर औरत और मर्द दोनों साथ साथ खड़े हैं या औरत मर्द से आगे खड़ी है और अगर औरत मर्द से पीछे खड़ी है, तो ये जो 2 सूरतें हैं, असल में 3 सूरतें होगी ना, कि जब औरत और मर्द साथ खड़े हैं, जब औरत मर्द से आगे खड़ी है, जब औरत मर्द से पीछे खड़ी है। अब इन 2 सूरतों का एक हुक्म था, इसलिए मैं इनको एक दूसरे के साथ लिख दिया कि अगर मर्द औरत दोनों साथ खड़े हैं और अगर औरत मर्द से आगे खड़ी है। इसमें थोड़ी दिक्कत है, सही। अगर इनके दरमियान दीवार है, यानी औरत और मर्द साथ साथ खड़े लेकिन बीच में दीवार है, सही, जो औरत और मर्द और औरत आगे है, मर्द पीछे है, लेकिन बीच में एक दीवार है, एक हाइल है, एक रुकावट है। जैसे कि हरम में आप देखते हैं कि जब हरम में जमात खड़ी की जाती है तो बाज औरतों की सफे तो मर्दों के पीछे होती है, बाज औरतों की सफे मर्दों के साथ होती हैं, औरत मर्द के साथ होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, बीच में बड़ा सा पर्दा लगा देते हैं, एक हाइल, एक रुकावट, एक दीवार सी खड़ी कर देते हैं। सही। अगर औरत मर्द के साथ खड़ी है या औरत मर्द से आगे खड़ी है लेकिन बीच में कोई दीवार है या रुकावट है तो नमाज सही है। और अगर 10 हाथ का फासला है, 10 हाथ का, यानी यहां से लेकर यहां तक तकरीबन 4.5 मीटर बनते हैं, तकरीबन 10 हाथ का फासला, यानी मर्द औरत दोनों साथ खड़े हैं, कोई दीवार नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई हाइल नहीं, लेकिन मर्द और औरत के दरमियान 10 हाथ का, ये वाले हाथ नहीं, बालिश वाले हाथ है। आपको पता ना अरबी में हाथ मुख्तलिफ इसकी मिकदार को हाथ कहा जाता है। जैसे कि वजू में अपने हाथों को जो धो लो, उसमें हाथों को धोने से मुराद ये सिर्फ ये वाला हाथ तो नहीं ना, कलाई वाला नहीं, बल्कि कोहनी से लेकर ये पूरा जो उंगलियों की सर तक वो है वजू में। तो यहाँ भी जो हाथ से मुराद है
وہ صرف یہ بالشت نہیں ہے کہ 10 بالشت ہو جائے، نہیں، بلکہ کوہنی سے لے کر یہ جو پورا ایک ہاتھ ہے، یہ 10 ہاتھ تقریباً 4.5 میٹر بنتا ہے. صحیح. مرد کھڑا ہے، عورت کھڑی ہے، ایک دوسرے کے بالکل ساتھ مطلب یہ کہ ایک ہی لیول پر صحیح کھڑے، لیکن دونوں کے درمیان 10 بازو یا 10 ہاتھ کا فاصلہ ہے. اگرچہ بیچ میں دیوار بھی نہیں، حائل بھی نہیں، رکاوٹ بھی نہیں، لیکن 10 ہاتھ کا فاصلہ ہے تو بھی نماز صحیح ہے. عورت مرد سے آگے کھڑی ہے، مرد پیچھے کھڑا ہے، بیچ میں دیوار بھی نہیں ہے، رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن عورت اتنا آگے ہے کہ اس کے کھڑے ہونے، جہاں وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھی ہے، جہاں پیچھے مرد کھڑا ہو کے نماز پڑھا ہے، اس میں تقریباً 10 یہ جو ہاتھ میں نے بتائے تقریباً 4.5 میٹر بنتے ہیں. اتنا فاصلہ ہے تو بھی نماز صحیح ہے. صحیح. اب میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دوں، اگر عورت اور مرد دونوں ساتھ کھڑے ہوں یا عورت مرد سے آگے کھڑی ہو اور ان دونوں کے درمیان یا تو کوئی دیوار ہو، کوئی حائل ہو، کوئی رکاوٹ ہو یا 10 ہاتھ کا فاصلہ ہو تو نماز صحیح ہے. عورت اگر مرد کے ایک ہی اس لیول پہ، ایک ہی سطح پر کھڑی ہوئی ہے، ایک ہی پوزیشن پہ دونوں کھڑے ہیں، صحیح، اگر ان کے درمیان دیوار ہے، حائل ہے، رکاوٹ ہے یا 10 ہاتھ کا فاصلہ تو نماز صحیح ہے. اسی طرح اگر عورت آگے کھڑی تو بھی نماز صحیح ہے، لیکن اگر ان کے درمیان کوئی رکاوٹ، کوئی فاصلہ نہیں، صحیح، تو دونوں کی نماز باطل ہے. اب اس میں محرم نہ محرم کوئی فرق نہیں، کوئی نماز پہلے شروع کرے یا بعد میں. سستانی صاحب فرماتے ہیں، سستانی صاحب کے نزدیک دونوں کی نماز باطل ہے. اس میں کوئی فرق نہیں کہ کس نے پہلے شروع کی، کس نے بعد میں شروع کی، دونوں آپس میں محرم تھے یا محرم نہیں تھے، دونوں کی نماز باطل ہے. کہ اگر عورت و مرد دونوں ساتھ کھڑے ہیں یا عورت آگے کھڑی ہے اور ان کے درمیان کوئی دیوار، کوئی رکاوٹ، کوئی حائل، کوئی فاصلہ نہیں ہے تو دونوں کی نماز باطل ہے. بعض مجتہدین نے فرمایا ہے، ان کی رائے ہے کہ جو پہلے شروع کرے گا اس کی صحیح ہے اور جو بعد میں آ کے شروع کرے گا اس کی باطل ہے. لیکن سید سستانی صاحب فرماتے ہیں ان کے نزدیک دونوں کی باطل ہے، چاہے کوئی پہلے شروع کرے یا بعد میں. صحیح. تو یہ تو ہو گیا کہ جب عورت و مرد ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو یا عورت آگے کھڑی ہو. اگر تو درمیان میں کوئی دیوار یا رکاوٹ یا فاصلہ ہے تو نماز صحیح ہے، اور اگر کوئی دیوار، کوئی رکاوٹ، کوئی فاصلہ نہیں ہے تو نماز باطل ہے دونوں کی. عورت اگر مرد سے پیچھے کھڑی ہو تو نماز صحیح ہے، بالکل پیچھے کھڑی ہو تو بھی نماز صحیح ہے. اور اگر اتنا پیچھے کھڑی ہو کہ جو اوپر ہم نے شرط میں بیان کر دیا کہ اتنا پیچھے کھڑی ہو کہ عورت کے سجدے کرنے کی جگہ مرد کے سجدے میں 2 زانو رکھنے کی جگہ کے برابر تو بھی نماز صحیح ہے. یعنی کہ تھوڑا پیچھے کھڑی ہو یا بالکل پیچھے کھڑی ہو اس کی نماز صحیح ہے. تو یہ تھی نماز پڑھنے والے کی جگہ کی شرائط. خدا نے بتایا ہمیں صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والحمدللہ رب العالمین.